اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتفرد بالکبریاء واشہد انہ متوحد بتدبیر الارض والسماء واشہد ان محمد المبعوث رحمۃ للورى اکمل الامناء افضل السفراء خاتم الانبیاء ابو القاسم محمد واشهد ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین هم المحجۃ البیضاء ومنقذ البشر من الضلالة والعمى الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعنة على أعدائهم أجمعين. عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. محترم حاضرین نماز مقدس جمعہ، سب سے پہلے اپنے نفس پھر آپ تمام حاضرین مومنین کی خدمت گرامی میں تقوی الہی کی دعوت اور سفارش پیش کرتے ہیں. ہر جمعہ پیغام تقوی دیا جاتا ہے اور ماہ مبارک رمضان کے یہ ساری عبادتوں کا، یہ سارے انتظامات کا جو مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن پاک میں، لعلکم تتقون، یہ ماہ رمضان کے یہ سارے انتظامات اس لیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی کی طاقت پیدا ہو جائے. ہم جب مقصد کوئی بھی چیز ہوتا ہے تو یہ سادی بات ہے، ہم سب جان سکتے ہیں. اگر ہم ایک بازار سے قلم خرید کے لائیں، مقصد ہوتا ہے کہ اس سے لکھنا ہے. گھر لانے کے بعد اگر دیکھیں کہ قلم نہیں لکھ رہا ہے تو اس کو کہیں کچرے میں ڈال دیں گے، اس کو کوئی استعمال میں نہیں لائیں گے یا اس کو زیادہ ویلیو جو ہے نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ جو مقصد خرید تھا وہ پورا نہیں کر رہا ہے. اگر ہم ایک میوہ لے کے آئیں، مقصد یہ تھا کہ اس کو استعمال کریں گے، جب لایا ہم نے اس کو چاقو سے کاٹا تو دیکھا اندر سڑا ہوا ہے، تو جو مقصد پورا نہیں ہوا تو اس کو پھینک دیں گے ہم. تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کا مقصد تقوی ہے. اگر ساری عبادتوں کا انجام دے کر اگر وہ اندر تقوی نظر نہ آئے تو خدا تبارک تعالیٰ یہ ساری عبادتوں کو بیکار کر دے گا. اسی لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام کا فرمان ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی یہ ساری عبادتوں سے کچھ لوگوں کو بھوک کے علاوہ کچھ میسر نہیں ہوتا. اگر دینی نگاہ سے ان کو پوچھا جائے کہ یہ بندہ کیا تھا تو دین کہے گا کہ بھوکا تھا، نہیں کہا جائے گا کہ روزہ تھا. اس لیے کہ روزہ مقصد کے ساتھ جب ہو تو روزہ کہا جائے گا. بغیر مقصد کے دین کی نگاہ میں وہ روزہ ہی نہیں ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ جو ہے کچھ لوگوں کی زندگی میں ماہ مبارک رمضان میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ میسر نہیں ہوتا. تو ہمیں وہ مقصد کی طرف توجہ رکھنی ہے. حتی المقدور اپنی زندگی میں ہم کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے حرام سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور واجبات میں اپنے آپ کو آگے رکھیں. جو نبی کریم نے شعبان المعظم کے آخری ایام میں جو خطبہ فرما رہے تھے آپ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہدایات دینے کے لیے مسلمانوں کو، تو دوران خطبہ امیر المومنین نے سوال کیا تھا کہ یا نبی اللہ، اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی بندہ سب سے افضل عمل انجام دینا چاہے تو کیا عمل انجام دے؟ تو نبی نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کا سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے. اگر کسی نے اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں گناہوں سے دور رکھ لیا ہے تو ماہ مبارک رمضان کے افضل ترین اعمال کو انجام دے رہا ہے. سوال کرنے والے امیر المومنین، جواب دینے والے نبی کریم، اور جو سوال اور جواب ہوا ہے ماہ مبارک رمضان کا سب سے افضل عمل کیا ہے، یہ جو ہے نبی نے جواب میں فرمایا کہ گناہوں سے پرہیز اور گناہوں سے دوری ہے. آج کی جو تاریخ ہے 23 ماہ مبارک رمضان، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ اپنے لطف و کرم سے ان 23 دنوں کی عبادتوں کو ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بچے ہوئے ایام میں جو مختصر دن رہ گئے ہیں خدا ہمیں
اس کی بارگاہ میں عبادت اور اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان سے طاقت و قوت و انرجی لیتے ہوئے اپنی بچی ہوئی زندگی میں اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کو اطاعت خدا اور عبادت خدا اور خدمت خلق میں انجام دیتے رہیں پھر ہفتے عبادت ماہ مبارک رمضان انشاءاللہ. آج کی جو مناسبت ہے 23 ماہ رمضان المبارک کی سب سے بڑی جو مناسبت ہے وہ نزول قرآن ہے. آج کے دن قرآن پاک ہمارے درمیان آیا ہے جو ہم ماہ رمضان میں پڑھتے رہے کہ شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن الذی انزلت فیہ القرآن، وہ آج کی تاریخ میں تھا. 23 ماہ مبارک رمضان روز نزول قرآن کریم ہے. بہت بڑا دن ہے یہ. البتہ اہل سنت کے درمیان تھوڑا سا تاریخ الگ ہے. جیسے ملیشیا میں گورنمنٹ ہالیڈے اعلان کی گئی نزول قرآن کی کچھ دن پہلے، تو لیکن ہماری نقطۂ نگاہ سے جو ہے وہ 23 ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کی تاریخ ہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ قرآن پاک میں خود اللہ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا ہے. کچھ آیتیں ہم نے انتخاب کی ہیں. سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ مبارک رمضان وہ ماہ ہے جس ماہ میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے. اب ماہ مبارک رمضان 30 دنوں کا ہوتا ہے. ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. پھر ایک آگے والے مرحلے میں جا کے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیکن 3 مرحلوں میں اللہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا. پہلے فرمایا کہ ہم نے ماہ رمضان میں قرآن پاک کو نازل کیا. قرآن پاک کو جو رمضان مبارک میں ہم نے نازل کیا ایک مبارک رات میں نازل کیا. وہ مبارک رات کون سی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ماہ رمضان، ہمارا علماء فرماتا ہے، آیت اللہ جوادی احمدی صاحب فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اتنی عظمتیں جو ماہ مبارک رمضان کی ہیں، یہ کیا وجہ ہے، کیا سبب بنا کہ ماہ رمضان اتنا قیمتی مہینہ بن جائے، اتنا عظمتوں والا مہینہ بن جائے. تو آیت اللہ جواد احمدی فرماتے ہیں یہی جواب ہے اللہ کا. اس لیے ماہ رمضان ہوا ہے کہ اس میں قرآن آیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ماہ رمضان اس لیے برکتوں والا ہو گیا کہ میں نے تم پر روزہ واجب کر دیا ہے، تم لوگ زیادہ عبادتیں کرتے ہو. نہیں، ماہ مبارک رمضان اس لیے ماہ مبارک بنا کہ اس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا ہے. اب قرآن پاک جو نازل ہوا مقصد کیا ہے؟ مقصد نزول قرآن کیا ہے؟ اللہ نے کس لیے قرآن پاک کو بھیجا؟ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ قرآن جو میں نے نازل کیا ہے اس کے 2 مقصد ہیں. ایک سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، سچ اور جھوٹ، غلط اور صحیح، حق اور باطل کی صاف پہچان اس کے اندر ہے. تو بندہ جو قرآن پاک کا ماننے والا، پڑھنے والا، عمل کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی حیران اور متحیر نہیں رہے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. قرآن کو ماننے والا آسانی سے اس کو پہچان لینا چاہیے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اس لیے کہ معیار قرآن نے بتا دیا ہے. تو قرآن نے جب معیار ذکر کر دیا ہے تو اب انسان کے لیے بس راستہ چلنا ہے. آگے والی آیتوں میں اللہ نے اسی طرح اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اس کا ترجمہ جو ذکر کیا گیا ہے، اردو ترجمہ علامہ نظفی صاحب اور ذیشان حیدر جوادی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. سارے جتنے انسان ہیں سب کے لیے ہدایت، اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں. قرآن پاک سے ہدایت انسان کو ملے گی اور حق و باطل کے درمیان امتیاز انسان اس میں قرآن کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اب قرآن پاک کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک اور آیت میں سورہ نساء کی اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ سوال اللہ کا ہے، تعجب اور حیرانی کہ یہ انسان یہ لوگ کیوں قرآن پر غور نہیں کر رہے ہیں. آگے دلیل بتایا اللہ نے کس نقطے کی طرف غور کرنا ہے.
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو آپ قرآن میں بہت سارا اختلاف دیکھتے, بہت سارے ضد و نقیص باتیں دیکھتے. ایک جگہ کچھ کہا گیا, دوسری جگہ کچھ کہا گیا, ایک جگہ کچھ کہا گیا, دوسری جگہ کچھ کہا گیا. لیکن قرآن پاک میں کہیں پر بھی ایک دوسرے کے مخالفت میں, ایک دوسرے کے ضد میں, ایک دوسرے کے جو ہے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی ہے. ایک جگہ کوئی مطلب کہا گیا ہو اور اسی کے برخلاف کوئی مطلب دوسرا کہہ دیا ہے. ابھی ہماری زندگی میں ہم سوچیں, ہماری زندگی میں اگر کوئی بندہ 23 سال کہیں پر گفتگو کرے, کہیں پر لوگوں سے درمیان خطاب کرے اور 23 سال میں ایک جملہ ایسا نہ کہے جو اس 23 سال والی کہی گئی باتوں کے خلاف ہو, یہ محال کام ہے انسان کے لیے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن میں تم اس کو دیکھو کہ یہ نہیں ہے. قرآن پاک میں کہیں پر بھی اختلاف نہیں ہے. اگر لوگوں کی طرف سے ہوتا قرآن تو تمہیں اختلاف بہت ملتا. تو کیوں قرآن میں غور نہیں کرتے؟ تو یہاں سے یہ بات ہمیں ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں تلاوت ایک مرحلہ اور قرآن کریم پر فکر, غور, تدبر, تفکر یہ بہت بڑا مرحلہ ہے جس سے انسان ہدایت حاصل کرے گا. ورنہ صرف تلاوت سے انسان کو ہدایت حاصل ہونی ہوتی تو آج اکثر مسلمان تلاوت کر رہے ہیں لیکن جو ان کی زندگی چل رہی ہے وہ, لیکن کیوں ہدایت کے آثار ہمیں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ تلاوت تو ہے لیکن تدبر, غور, فکر نہیں ہے قرآن پاک کے حوالے سے. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے نازل کرنے کا مقصد وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ, اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. کس لیے قرآن کو اللہ نے نازل کیا؟ نبی فرمایا اللہ نے مجھ پر قرآن کو بھیجا ہے تاکہ میں اس قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر لوگوں کو جہنم کی سختیوں سے ڈراؤں, انسانوں کو میں آگاہ کروں کہ غلط راستے پر جانے سے, گناہ کے راستے پر جانے سے, برے راستے پر جانے سے انسان کو کیا سختیاں سامنے آنے والی ہیں. لِأُنذِرَكُمْ, تاکہ میں ڈراؤں لوگوں کو, اب جو موجود ہیں ان لوگوں کے لیے, اور جب تک یہ قرآن رہے گا, جس تک یہ قرآن پہنچے گا اس تک یہ پیغام میرا پہنچ جائے, تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے سب کو ڈراؤں عذاب خدا سے. تو قرآن پاک کے پڑھنے کا مقصد, انسان اگر قرآن پاک کی تلاوت کرے تو تلاوت کرنے کے بعد اس کے دل میں گھبراہٹ آنا. کل رات میں جو اعمال کیے گئے, قرآن پاک کو سر پہ رکھنے سے پہلے جو ہم نے دعا پڑھی اس دعا میں تھا کہ پروردگارا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں ان آیتوں کا جن آیتوں کو پڑھ کر انسان کے دل میں خوف طاری ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو مقصد ہے قرآن. اس لیے کہ ڈر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سارے جگہوں سے جو ہے وہ روک دیتا ہے, انسان کو آسانی سے کرنے نہیں دیتا. اگر سچا خوف انسان کے دل میں آ جائے تو انسان بہت ساری چیزوں سے احتیاط کرتا ہے. اگر ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی بہت سارے چیزوں سے احتیاط نہیں کر رہے ہیں تو مطلب وہ خوف قرآن ہمارے دلوں میں نہیں آیا ہے. خوف قرآن نبی کریم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان نے قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو سننے کے بعد جان دے دی. اس نے سن کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ چند آیتوں کو پڑھ کے بندہ مرے گا. یہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی سچے معنی میں قرآن پر غور کرے تو یہی اثر ہوگا. جتنا بندے کی معرفت ہوگی. یا اور ایک واقعہ جو ہم بار بار بتا چکے ہیں یہاں پر آپ کی خدمت میں کہ ایک بندہ نبی کریم کی خدمت میں آیا, نیا مسلمان ہوا تھا, کسی دوسرے مذہب سے, شرک سے, کفر سے اسلام میں داخل ہو کر کہنے لگے یا نبی اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق بسر کروں تو مجھے کچھ آیتیں آپ تلاوت کرنے کا مجھے موقع دے دیں تاکہ لوگ میرے سامنے پڑھیں قرآن, تو میں سمجھ جاؤں کہ قرآن میں پیغام کیا ہے. نبی نے مسلمان جو بیٹھے ہوئے تھے جو حافظان قرآن تھے اس وقت کے, ان سے کسی نے کہا کہ ان میں سے ایک سے نبی نے فرمایا کہ بھائی اس کے سامنے بیٹھ کے کچھ قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کر دو تاکہ بندہ قرآن کا پیغام سن لے. تو جب اس بندے نے پڑھنا شروع کیا تو سورہ اذا زلزلت الارض یا سورہ القارعہ, یہ سورہ جو ہے جس میں 2 آیت وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, تو یہ آیتوں کو جو ہے وہ پڑھنے لگے. جیسے ان آیتوں کو اس نے سنا اٹھ کر شکریہ ادا کر کے نکل گیا, اپنے شہر کی طرف نکل گیا.
وہ بندہ جو قرآن پڑھ رہا تھا وہ نبی کی خدمت میں آ کے شکایت کرنے لگا، یا نبی اللہ آپ نے کہا قرآن پڑھیں، میں نے تو ابھی 8-10 آیتیں بھی پڑھی نہیں، اس کے سامنے بندہ تو اٹھ کے چلا گیا. بہت زیادہ سنا نہیں اس نے، شاید اس کے دل میں ابھی وہ قرآن کا عشق نہیں آیا، کچھ اس طرح کا اس کا خیال تھا پڑھنے والے کا. نبی نے فرمایا کہ میں باطنی حالات سے انسانوں کے میں واقف ہوں. بندہ آیا تھا جاہل، اب جو واپس گیا ہے اس کا مقام خدا کے نزدیک فقہا کا مقام ہے، ابھی فقیہ ہے. اب وہ فقیہ بن کے واپس گیا ہے، دین کی پوری سمجھ لے کے چلا گیا وہ 8-10 آیتوں سے. کہا یا نبی اللہ 8-10 آیتوں میں پوری دین کی سمجھ لے کے چلا گیا؟ کہا ہاں پورا دین سمجھ کے چلا گیا 8-10 آیتوں میں. یا نبی اللہ کیسے؟ کہا اس نے جب تمہارے سے یہ آیتیں سنی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، خدا تمہارے ذرہ برابر اچھے کام کو بھی دیکھ رہا ہے، خدا تمہارے ذرہ برابر برے کام کو بھی دیکھ رہا ہے. تو وہ یہ طے کر کے اٹھا کہ آج کے بعد ذرہ برابر اچھا کام چھوڑوں گا نہیں، ذرہ برابر برا کام کروں گا نہیں. یہ سوچ کے چلا گیا کہ یہی مقصد ہے. اب کوئی بندہ بیٹھے تلاوتوں پہ تلاوت، تلاوتوں پہ تلاوت، تلاوتوں پہ تلاوت. قرآن پاک نبی کریم کی یا معصومین کی روایت ہے، رب تالی القرآن والقرآن یلعنو، کتنے ایسے قاریان قرآن ہیں جب وہ قرآن پاک پر نگاہ کرتے ہیں تو قرآن جواب میں کہتا تجھ پر لعنت ہوئے پڑھنے والے، لعنت ہو تجھ پر خدا کی پڑھنے والے. تو تعجب کرنے لگے لوگ، یا نبی اللہ قرآن پاک لعنت کرتا قرآن پڑھنے والوں کو. کہا یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. کہتے کہ تو میری توہین کر رہا ہے، تلاوت میری کرتے ہوئے میرے خلاف عمل انجام دے، پھر دوبارہ آ کے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے. تو قرآن ان لوگوں کے لیے لعنت کرتا ہے. یا اور ایک روایت میں ہے کہ اِنَّا فِي جَهَنَّمِ دَحًّ، جہنم میں ایک چکی ہے جس چکی میں قاریان قرآن کے سروں کو کچلا جائے گا. چکی میں، جہنم کی چکی میں قاریان قرآن کے سروں کو کچلا جائے گا. جب لوگوں نے سوال کیا کہ مولا یہ کون سے قاریان قرآن، کہا کہ یہی وہی قاریان قرآن تھے جو پڑھتے تھے قرآن لیکن عمل کرتے تھے خلاف قرآن. قرآن میں کہتے تھے کہ سچ کہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ لیکن تھے جھوٹوں کے ساتھ. کسی کو دھوکہ نہ دو لیکن ساری زندگی دھوکے میں گزری ہے. تو ایسے لوگوں کے سروں کو کچلا جائے گا جہنم میں. تو یہ مقصد قرآن ہے کہ نبی نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے تاکہ میں قرآن پاک لوگوں تک پہنچا کر ان کے دل میں خوف خدا ایجاد کروں، جہنم کا خوف ان کے اندر آ جائے. اور انسان عبادتوں میں اگر کوئی عبادت انسان سے چھوٹ رہی ہے تو ایسے ڈر جائے جیسے کہ اس کا بہت بڑا لاس ہو رہا ہے. ہم لوگ تھوڑا سا اس حوالے سے ہماری جو فکریں اور زندگی ہے، ایک بندہ چھٹے امام کی خدمت میں شاید آیا کہ کہنے لگا کہ مولا میں سفر پہ جانا چاہ رہا ہوں، ایک تجارتی سفر ہے، کہیں پر بہت بڑا تجارتی ایک جو ہے ایگزیبیشن لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں شرکت کروں، لیکن گھبراہٹ ہے، جو مال سامان میرے پاس ہے وہاں پر سیل ہوگا نہیں ہوگا، اور ماحول کیسا ہے، میں پہلی مرتبہ جا رہا ہوں. مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دست مبارک سے استخارہ کر دیں میرے لیے کہ میرا جانا صحیح ہے وہاں پر. امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہے ہو استخارہ کے لیے، میں استخارہ کر رہا ہوں، تمہارا جانا صحیح ہے نہیں. امام نے استخارہ کیا اور کہا کہ نہیں ٹھیک ہے اب مت جائیں. اب بندہ امام کا جواب لے، استخارہ سوال کیا، استخارہ کا جواب مل گیا تو باہر آ گیا. اب جب گلی میں گیا دوست کہہ رہا تھا کہ ہم تیار ہو رہے ہیں، میرا مال پیک ہو گیا، میں نکل رہا ہوں. جہاں پر بھی جائے اس کے فیلڈ میں جو ہے نکلنے جانے بیچنے خریدنے کی باتیں. تو اس نے کہا کہ یار یہ بہت بڑی غلطی کر لیا میں نے استخارہ کی، جو ہے امام سے تجویز کر کے ابھی ایک طرف سے استخارہ ہے دوسری طرف سے ساری تیاریاں ہیں. کہا کہ لیکن یہ بات آپ کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ استخارے پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. سب سے پہلی بات، انسان حتی المقدور کوشش کر استخارہ نہ کرے. استخارہ وہاں پر ہے جہاں پر انسان سمجھے کہ میں ایسی جگہ پھنس گیا ہوں جہاں پر خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اب میری راہ آگے کی کیا ہے. وہاں پر جب استخارہ کر لے بندہ تو اس پر عمل کرے. لیکن حرام نہیں ہے کہ بندہ جو ہے استخارہ چھوڑ دے. یہ کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ استخارے کے خلاف عمل کرنا حرام ہے، حرام نہیں ہے. لیکن بندے کے اندر کیا ہو جائے گا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک عادت ہو جائے گی ہلکے ہلکے سے. کبھی کبھی بعض لوگوں کی یہ کمزوریاں ہوتی ہیں. ہمارے سے استخارہ کرایا کسی نے، مولانا صاحب فلاں مسئلے میں استخارہ کریں، تو انہوں نے استخارہ کیا، ہم نے استخارہ کیا، منع آیا. تو 5-10 منٹ بعد انہوں نے دوسرے مولانا صاحب کو کال کیا،
کہا مولانا صاحب استخارہ کرو, وہاں سے اچھا آ گیا. وہ پھر ہمیں کال کر کے مولانا صاحب آپ کا استخارہ برا ہے, ان کا استخارہ اچھا ہے. اور تم جیسے پاگلوں کو بتانے کے لیے اللہ کہ بھائی ایک جگہ جب تم نے ایک جگہ سے استخارہ کرا لیا ہے تو دوسری جگہ کرانے کا. اور بات یہ ہے کہ لمحے لمحے میں انسان کا دماغ چینج ہوتا ہے. خدا تبارک تعالیٰ جانتا, شاید ابھی ہمارا استخارہ یہ ہو, ایک سیکنڈ بعد کوئی اور ہو جائے. ایک لمحے میں دنیا کے حالات بدلتے ہیں, زمانے کے حالات بدلتے ہیں, وقت بدلتا ہے. تو شاید ہم نے کہا کہ اس وقت کا استخارہ یہ تھا, اس وقت کا, آپ دونوں کا احترام کریں. یہاں پر آپ کسی ایک میں کمزوری نہ کریں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب نے یہ دوائی دے دی, فلاں ڈاکٹر صاحب نے وہ دوائی, بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کی خدمت میں ہمارے ماحول میں, اردو کے ماحول میں افسوس کی بات ہے, جو کمی رہ گئی ہمارے پاس ہے, ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ بھائی کس آدمی سے ہم کو کیا مقصد لے کر جانا ہے, کس آدمی کے پاس, کس چیز کے پاس کیا مقصد لے کر جانا ہے, یہ ہمیں پتہ نہیں چلا. ابھی ہمارے موبائل میں ایک ریکارڈنگ ہے, ایک مومنہ نے ہمارے علاقے سے, انڈیا سے, جو اردو زبان والے ہیں وہاں سے, انہوں نے رابطہ کیا. مولانا صاحب ابھی اگر ہنسیں گے آپ سن کے میسیج اگر ان کا سناؤ, خدا جو بھی ان کی مشکل ہے دور کرے. مولانا صاحب میرا بھتیجا رات میں گم ہو گیا, تھوڑا استخارہ کر بتائیں کہاں ہے. لڑکا عقلی طور پر پورا صحیح ہے, کوئی عقلی معذور نہیں ہے, گھر سے جھگڑا نہیں تھا, فلاں نہیں تھا, کل رات میں گیا واپس نہیں آیا, تھوڑا استخارہ کر کے بتا. میں نے کہا نبی جانتے ہو بھیا, اگر اس کا استخارہ کرنا ہے تو آپ نبیوں سے رابطہ کریں. اور جو بھی کہے کہ مجھے پتا ہے کہ بندہ کہاں ہے, میں کہتا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہے. پھر تو علم غیب آ گیا بندے کے پاس کہ بندہ بتائے. یعنی ایک مولانا کے لیے کتنا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی اب اسے, میں نے کہا کہ پھر پولیس اسٹیشن سارے بند کر دیں. ٹھیک ہے, سارے مولانا کے پاس آ جائے, بتا دیں کہ ہم کون کس نے کیا کیا ہے, فلاں کیا ہے, فلاں کیا. ٹھیک ہے, تو استخارہ کیا بندے نے, مولا استخارہ کیجیے, تو امام نے فرمایا منع ہے, مت جائیں. جب وہ ماحول دیکھا سارے لوگ نکل رہے تو نکل گیا. آئیے, اب اس نے جو گھبراہٹ تھی کہ میرا سامان بکے گا نہیں بکے گا, کام ہوگا نہیں ہوگا, جتنا اس نے سوچا تھا اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ لے کے آیا. اب اس کے دل میں شک شروع ہو گئے, نعوذ باللہ علیہ وسلم, استخارہ منع, اور یہاں دیکھو تمہیں میری سوچ سے زیادہ فائدہ لے کے آ رہا ہوں. یہ امتحانات ہیں انسان کی, ہماری جو کمزوری ہے. آج کے دور میں بہت سارے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں, ظلم کیوں امام نہیں آ رہے. یہ ہمارے امتحانات ہیں, یہ ہمارے امتحانات ہیں کہ انسان وہ اپنا صبر استقامت کہاں تک لے کے آ رہا ہے. ہم نے پرانے کربلا کی جو تاریخ ہے, کربلا کی تاریخ میں یہ مشہور واقعہ ہے, جب امام حسین کربلا نکل رہے تھے تو مکے کے راستے میں جنوں کا قافلہ آیا. جنوں کا قافلے نے آ کر امام سے فرمایا کہ مولا یہ جن کا بہت بڑا قافلہ لے کر میں سردار جن ہوں, آیا ہوں آپ کی خدمت میں, اگر آپ حکم دیں تو آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا اور آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے ہم. کیا اجازت ہے کہ آپ کے لشکر میں شامل ہو جائیں؟ امام نے فرمایا نہیں, ابھی فی الحال میری طرف سے اجازت نہیں آپ کو, آپ اپنے اپنے مقام پر رہیں, ابھی میری طرف سے آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ لوگ چلے جائیں. مولا آپ کا لشکر کم ہے, جن آئے ہیں آپ کی مدد کے لیے. تو امام نے یہاں پر پیغام دیا ہے کہ اگر 72 بھی سچے مرد ہوں تو غیبی مدد کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. اگر 72 سچے سپاہی مل جائیں تو ان کے ساتھ امام میدان میں آ جائیں گے. جب یہ 72 بھی نہیں ہوں گے تو پھر غیبی مدد کی ضرورت پڑے گی. اگر آج سید علی خامنہئی صاحب جیسے اور ان کے راستے پر چلنے والے موجود ہیں تو غیبی مدد کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو یہ دیکھنا ہے بھائی اس زمانے میں بھی انسان کتنا اپنے آپ کو مضبوط کر سکتا ہے, وہ سبق لینا ہے ہم کو. اسی شہید رہبر کا ایک جملہ تھا, شہید محسن حججی, سنا ضرور آپ نے. ایک شہید تھے جو تقریباً بہت ہی جوان ایج میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. اس شہید کی انوکھی بات یہ تھی کہ سر تن سے جدا کر کے انہوں نے سر رکھ کے صرف بدن بھیجا تھا اس کے گھر. سر اس کا دشمنوں کے ہاتھ میں تھا, اس کا بدن آیا تھا اس کے گھر, بے سر بدن اس کا تشیع کیا گیا تھا. جب اس شہید کی شہادت کے بعد رہبر معظم خطاب کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آج کے جوان سوال کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے آپ کو دین کے راستے پر باقی رکھیں. شہید حججی نے ثابت کر دیا کہ اگر رکھنا چاہو تو بن سکتے ہو. ایک 21 سال کا لڑکا کس حد تک دین میں کامیاب ہو گیا کہ آج اس طرح کی قربانی دینے کے لیے آیا. اس کا ویڈیوز دیکھیں, جب اس کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے, سارے لوگوں کے درمیان اگر کوئی خوش تھا تو وہی تھا. یہ سبق ہے کربلا کا ہمیں. ٹھیک ہے, تو بندہ واپس آیا کہ کہنا مولا الحمدللہ میرا فائدہ ہو گیا, مجھے استخارہ آپ نے منع کیا تھا,
تھوڑا سا میں چاہتا ہوں تھوڑا میرے لیے کلیئر ہو جائے تاکہ میرا شک اندر جو ہے وہ دور ہو جائے. امام نے فرمایا آج بھی میری نگاہ میں تیرا استخارہ منع ہے, تجھے نہیں جانا چاہیے تھا, تجھے نہیں جانا چاہیے تھا. بولا وجہ؟ امام نے فرمایا بتاؤ اس پورے سفر میں کتنی تمہاری نمازیں قضا ہوئی؟ ایک دو. کہا اگر نمازوں کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جتنا تم نے کمایا اس کا 10 گنا بھی دے دو تو پورا نہیں ہوگا. تمہاری نگاہ دنیا کی کمائی پر تھی, ہماری نگاہ تمہاری دینی کامیابی پر تھی. تم نمازیں قضا کر کے پیسہ کما کے لائے ہو, تم پیسے کا فائدہ کیا جس میں خدا کی مخالفت آ جائے؟ تو کبھی بھی اپنے استخارے کو, اپنے دنیاوی معاملات کو صرف وہ ظاہری چیزوں پر انسان کیا نہ کرے, حساب کتاب نہ کرے. دیکھیں کہ اس سے میرا دین کا کیا نقصان ہو رہا ہے. قرآن پاک میں جو ربنا آتینا والی آیت ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے ایک آیت پہلے اسی سورے میں لکھا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, رک جاتے ہیں, آگے دعا نہیں کرتے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تو دنیا مل جائے گی لیکن آخرت میں کچھ ان کو ملنے والا نہیں ہے. پھر آگے اللہ فرماتا ہے رب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ فرماتا ہے یہ سچے لوگ ہیں, یہ سچے مومن ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ دینی کامیابی کی بھی فکر میں ہیں. ایک آیت اور انشاءاللہ ایک روایت پڑھ کے بات ختم کریں. سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 ہے بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. قرآن پاک کا راستہ صاف صاف ظاہر ہے, کوئی اس کے اندر شک و شبہ, کوئی ادھر ادھر گھبراہٹ نہیں ہے. انسان اگر قرآن پاک کے آیات اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ کے زندگی بسر کرنا شروع کرے تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو سب سے مضبوط راستہ ہے انسان کی ہدایت کے لیے. اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. جو قرآن پر عمل کریں ان کو بشارت دیتا ہے قرآن کہ تمہارے لیے بہترین اجر ہے. ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن شفا ہے. جب قرآن شفا ہے تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شفا اسی وقت کوئی چیز ملے گی جب ہم اس کو استعمال کریں گے. جیب میں رکھنے سے, ہم میڈیکل میں جائیں 50 ٹیبلٹ کی پیکٹ لے کے جیب میں رکھ لیں, پوری زندگی گھومتے رہیں تو شفا ملنے والی نہیں ہے. شفا اس وقت ملے گی جب خریدی ہوئی دواؤں کو استعمال بھی کرے بندہ ٹائم پر, وقت پر, مناسب طور پر. تو قرآن پاک بھی اس وقت انسان کے دل کو شفا دے گا, اس کے وجود کو شفا دے گا جب انسان تلاوت قرآن کے ساتھ قرآن کو دل میں بھی اتارے, اندر اتارے وجود میں قرآن کو, تب جا کر انسان کو شفا ملے گی. یہ آیت قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے, لیکن اگر ہم اس کے طرف توجہ نہ کریں تو ہم مقصد قرآن جو ہے, جو نزول قرآن کا, وہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کریں. ایک روایت ہے نبی کریم کی, بڑی پیاری روایت اور آج کل کے لیے بڑے ضروری روایت ہے. جامع الاخبار صفحہ نمبر 129 میں روایت نقل ہے. آج کے دور کے لیے نبی نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگوں کے چہرے انسانوں جیسے ہوں گے اور ان کے دل شیطانوں کے دلوں جیسے ہوں گے. یہ وہ دور ہوگا جب قرآن سے لوگ منہ موڑ لیں گے. چہرے انسانوں جیسے, دل شیطانوں جیسے ہوں گے, اور پھاڑ کھانے والے بھیڑیوں کی طرح خون بہانے والے ہوں گے, اور برائی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تمہیں شک میں ڈال دیں گے کہ میں صحیح کیا کر رہا ہوں, غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے. بندہ پہچان نہیں پائے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے. اگر زمانے کے ماحول میں بندہ ڈھل جائے تو اطمینان چلا جائے گا انسان کے دل کے کہ ہم کریں گے کیا, جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, کہاں کرنا ہے, شک میں ڈال دیا جائے گا. اگر تم ان سے بات کرو گے تو صرف تم سے جھوٹ کہیں گے, زمانہ ایسے ہو جائے گا. اور تم ان سے دور ہو جاؤ گے تو تمہاری غیبت کریں گے. ان کے درمیان سنت بدعت کہلائے گی اور بدعت سنت کہلائے گی. اور ان میں صبر کرنے والے لوگ دھوکے باز سمجھے جائیں گے اور دھوکے بازوں کو صبر کرنے والا سمجھا جائے گا. ان کے درمیان مومن کمزور ہوگا اور گناہ گار عزت پائے گا. مومن کو زیادہ کوئی مقام نہیں ملے گا, لیکن انسان جتنا گناہوں میں ڈوبے گا دنیا اس کو اتنا سر پہ چڑھائے گا. ابھی زمانے کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, جو چیزیں مخفی چیزیں, راز جو باہر نکل رہے ہیں, اس کے بعد بھی کسی دنیا کے بندے کو لوگ جو ہے احترام کی نگاہ سے دیکھیں, عزت کی نگاہ سے دیکھیں, تو یہ دنیا کی
گرنے اور دنیا کے پست ہونے کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ ایسے انسان کو بھی آج بھی عزت سے لوگ دیکھ رہے ہیں. ان کے سچے گستاخ اور بد اخلاق ہوں گے, سچے لوگ ان کے بچے ان کے بچے گستاخ اور بد اخلاق ہوں گے. آخری دور ایسا آئے گا جس دور میں بچوں کی, نوجوانوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ زمانے کے اعتبار سے گستاخی اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو جائیں گے, اور ان کی عورتیں نافرمان اور دور رہنے, نیکی سے دور رہنے والی ہوں گی. ان کے بزرگ نہ نیکی کا حکم دیں گے اور نہ برائی سے روکیں گے. کوئی نہ اچھائی سے برائی سے روکنے والا ہے, نہ ان کے پاس. آخر میں جو نبی نے اس میں فرمایا کہ جب زمانے کے حالات ایسے ہو جائیں گے تو بے رحم لوگوں کو دنیا پر حاکم بنا دیا جائے گا. بے رحم لوگ, سخت دل لوگ, جن پتھر دل لوگ جو ہے دنیا پر حکومت کریں گے. پتہ نہیں نبی کا یہ جو فرمان ہے یہ کس زمانے کے لیے ہے, لیکن اگر آج کے زمانے کے حالات سے ہم دیکھ رہے ہیں تو تقریباً بہت ساری چیزیں یا اکثر چیزیں یا بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے روایت ہے کہ یہ زمانہ آئے گا. اسی میں جب وہ لوگ, جب ایسے حالات ہو جائیں گے تو وقت پر بارش نہیں ہوگی, میوے نہیں نکلیں گے, اور قتل و غارت اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ انسان, خواتین کو زندہ رکھا جائے گا, مردوں کو مار دیا جائے گا. یہ لیکن آج کا جو دور ہے, نہ بچوں کو چھوڑا جا رہا ہے, نہ خواتین کو چھوڑا جا رہا ہے, نہ بڑوں کو چھوڑا جا رہا ہے. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. یہ سب جو روایات ہیں اور جو یہ ہے یہ قرآن پاک سے. آخری جملہ اور انشاءاللہ زحمت تمام کریں آپ کی. دعائے عہد میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدایا امام کو بھیج دے تاکہ امام آئیں تو قرآنی احکامات کو لاگو کر کے دنیا میں انسانوں کو نئی زندگی عطا کرے. تو اب جو ہم زندگی کر رہے ہیں انڈیویجول طور پر ہم قرآن پر عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ خدا اس کے خیر و برکات دے گا. لیکن جو ماحول عام ہے اس ماحول میں بندے کے لیے بہت سخت ہے, بہت دشوار ہے, اور اس کے لیے یہ امام سے دعا ہے کہ خدا انشاءاللہ امام جلد سے ظہور فرمائے اور امام کے ظہور سے دنیا قرآن کے احکامات پر عمل کرتی نظر آئے. اور جب قرآن کے احکامات پر عمل کرے گی تو قرآن پاک کی آیات کے مطابق حق اور باطل کا پہچان ہو جائے گا. سارے لوگ حق کی طرفداری کریں گے اور باطل سے دوری اختیار کریں گے. انشاءاللہ آج شاید جمعۃ الوداع بھی ہے, جو ہو سکتا ہے اگلا جمعہ جو ہے وہ عید ہو سکتا ہے نہ ہو. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آج جمعۃ الوداع جو ہے وہ مظلوموں کی حمایت کا جمعہ ہے اور ظالموں سے اظہار بیزاری کا جمعہ ہے. امیر المومنین کی وصیت ہے, کوئی بھی شیعہ اگر اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ ظالم سے نفرت نہ کرے اور مظلوم کی حمایت نہ کرے. مولا امیر المومنین آخری سانس جب آپ کی چل رہی تھی آپ نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا جب تک زندہ رہو مظلوم کے حامی رہو, ظالم سے متنفر رہو, ظالم کے دشمن اور مظلوم کی طرفداری میں رہو. انشاءاللہ خدا تبارک تعالیٰ امیر المومنین کی اس وصیت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں پر بھی دنیا میں انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے مظلوموں کی مدد کرے خدا انشاءاللہ, اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.